ہم دلیری کے ساتھ تیرے لہو میں تیرے مذہب پہ آتے ہیں، تو سے کہتے ہیں خداوند کہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے معمول کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ تیرا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے اور سو گنا پالا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ یہ مقدس پالوس رسول کا خط ہے، عبرانیوں کے 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ یہ خط جو نہایت خوبصورت خط ہے اور رسول اس چیز میں یسوع مسیح کی فضیلت کو اور اس کی محبت کو اور اس کے پیار کو اور اس کے رسالت کو اور خدا کے بیٹے کی اس قدرت کو یہاں وہ بیان کرتا ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، خدا انسان کی کیئر کرتا ہے، اور جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد خدا نے ان ساری چیزوں پر آدم کو اختیار دیا، انسان کو اختیار دیا کہ وہ ان ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرے، اور جب گناہ کیا اور وہ گناہ انسان کے اندر آیا اور گناہ نے انسان کی فطرت کو شبیہ کو بگاڑ دیا اور وہ خدا سے دور ہو گیا، اور جب خدا سے دور ہو گیا تو خدا چاہتا تھا کہ آدم کو واپس لے کر آئے اپنی حضوری میں، اس تعلق کو دوبارہ بحال کرے، اور اسی لیے خدا نے ایک پلان بنایا جو ازل سے تھا۔ یہ گناہ انسان کی خواہش تھی، خدا کے پلان میں نہیں تھا، یہ انسان کی اپنی چوائس تھی کہ وہ گناہ کو اختیار کرے یا خدا کی حضوری میں رہے، اور آدم نے خدا کی حضوری سے نکل کر گناہ کو اختیار کیا، اور جب خدا نے دیکھا کہ یہ اب مجھ سے دور ہو چکا تو پھر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کا پلان کیا۔ اب خدا کا بیٹا ہی کیوں کفارہ دے سکتا ہے؟ باقی نبی، رسول، پیغمبر جو انبیاء زادے تھے اور وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ساری چیزوں کو کیا وہ لوگ نہیں کر سکتے؟ خدا کو اپنا بیٹا دنیا میں کیوں بھیجنا پڑا؟ حالانکہ نبی تھے اور بڑے بڑے رسول تھے، موسیٰ تھا، حزقیل تھا، دانیل تھا، نمیا تھا، اور بہت سارے لوگ تھے جو خدا کے پسندیدہ لوگ تھے، ایلیا، الیشا کی بات کر لیں۔ پھر خدا نے اپنے ہی بیٹے کو کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدا کی شخصیت کو، جو مکمل طور پر خدا کی شخصیت ہے، کوئی بشر بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی خدا کے تصور کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی مکمل طور پر خدا کی شخصیت کو دکھا نہیں سکتا۔ ایک ہی شخص ہے جو خدا کی شخصیت کو دکھا سکتا ہے، اور دوسرا یہ سارے جو تھے انبیاء زادے، انبیاء کرام، رسول، اور یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں جو تھے نبی تھے، وہ سارے نیک تو تھے لیکن بے عیب ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی لیے مسیح نے نعرہ لگایا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا۔ یہاں رسول اس راز کو کھول رہا ہے، اس خط کے اندر، اس چیپٹر کے اندر اس راز کو کھول رہا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ اور راز وہ یہ کہتا ہے کہ بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں فوکس جو ہے ایک لفظ پر ہے۔ یہ پورا جو چیپٹر ہے، پورا جو باب ہے، وہ پورا جو بائبل مقدس ہے، وہ ایک ہی لفظ پر فوکس کرتی ہے، اور وہ ہے یسوع کے لہو کی بات کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہمیں یسوع کے لہو سے کے سبب سے دلیری ہے، یسوع کے لہو کے سبب سے ہمارے اندر میں طاقت آ گئی ہے، کیونکہ پاور یسوع کے لہو میں ہے۔ اور یہاں رسول یہاں بیان کرتا ہے کہ خوشخبری ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کے بیٹے کا لہو ہے، وہ لہو جس پر ابلیس کامتا ہے، وہ لہو جس پر شیطان جو ہے حاوی نہیں ہو سکتا، یہ وہ لہو ہے جس سے موت کامتی ہے، یہ وہ لہو ہے جس سے بدرویں کامتی ہیں، یہ وہ خون ہے جس کے ساری بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جب یہ لہو کی مہر لگتی ہے تو وہاں ابلیس
खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पौलुस रसूल इस चीज को बयान करता है कि मसीह हमारे लिए हुआ, और मसीह खुदावंद ने अपनी इंजील मुकद्दस में कहा, ने फरमाया कि खातिर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु के लहू से हम गालिब आ सकते हैं। यीशु खुदा का बेटा है, वो गालिब आया शैतान पर। उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम मुझ पर ईमान लाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी ये जिंदगी जो है वो काम करेगी। पुराने अहदनामे में खुदा ने मूसा से कहा कि तुमने खाने के साथ खून को नहीं पीना, खून को नहीं खाना, और खुदा ने मना कर दिया बनी इस्राएल को। और मूसा ने बनी इस्राएल को कहा कि कोई भी खून जो है वो नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। ये सिस्ना की बात उसके 12वां बाब उसकी 23वीं आयत में जिक्र मिलता है कि खुदा ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही हम फजल में आते हैं, नए अहद में आते हैं, खुदा के उस नए अहद में आते हैं, तो मसीह खुदावंद कहता है कि जब तक उसने अपने शुरू को क्या कहते हैं कि प्याला दिया। यहां निकाले था मेरे साथ मत्ती की न्यूज का 26वां बाब और उसकी 27वीं आयत मेरे साथ जरा निकाले। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 27वीं से निकाले तो जरूर उसको निकाले पढ़े। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 26 verse 27, chapter 26 verse 27 और वर्ष क्या है ये। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यहाँ वहां खुदा मना कर रहा है, यहाँ खुदा का बेटा फजल में आकर अपना लहू देता है। वो लहू जो था जिंदगी थी, और वो जिंदगी अगर निकल जाती, खून पी जाते, खून निकल जाता तो जिंदगी निकल जाती। लेकिन खुदा का बेटा कहता है कि मैं तुम्हें अपना खून दूंगा। ये वो खून है जिसमें जिंदगी आ जाएगी, जिससे जो है खून जो है नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर अबदी जिंदगी होगी। मैं तुम्हें निजात और आसमान की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि खुदा के बेटे का खून हमें ताजगी देता है। जब वो बहता है तो जिंदगियां जो है वो जुम्बश करती है। और यहाँ यही चीज खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि खुदा अपने बेटे के वसीला से हमारी खताओं को मुआफ करता है। और जहां यीशु का लहू होता है वहां इब्लीस खड़ा नहीं हो सकता, वहां वो बंधन टूट जाते हैं, वहां आजादी हो जाती है, क्योंकि खुदा के बेटा जो लहू है वो हमें निजात और कुव्वत देता है। पुराने अहदनामे में जब यहाँ मैं पढ़ रहा था तो यहाँ लिखा हुआ है कि अब्रानी के खत के अंदर कि खुदा ने अपना यहाँ लिखा है कि पाक मुकाम में दाखिल होने की दलेरी है। यानी जब आपके पास यीशु का लहू है तो फिर आपके अंदर ये पावर आ जाती है। खुदा आपको दलेरी दे देता है, खुदा आपको कवि दे देता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बस मेरे कवि हाथ के नीचे आ जाओ तो इब्लीस तुमसे भागेगा। यहाँ खुदा का बंदा कहता है कि जब यीशु के लहू पे तुम मुनव्वर हो चुके हो, यीशु का लहू तुम्हें लग चुका है, तो तुम्हारे अंदर ये दलेरी आ गई है कि तुम जो है क्या करोगे, पाक मकाम में दाखिल होने की दलेरी हासिल करोगे। यहूदी हिस्ट्री के अंदर, यहूदी निजाम के अंदर ये था कि जब हैकल बनाई गई थी तो उसमें जो मकाम था वो था पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। होली प्लेस जो था वो दो था, और जो काइन था वो पाक मकाम में जाता था साल में एक दफा कुर्बानी देने के लिए, और जो सरदार काइन था वो साल में एक दफा पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था। और कोई शख्स वहां जा नहीं सकता था, लोगों को इजाजत नहीं थी कि वो उस मकाम तक जा सके। खुदा लोगों से दूर था, उन्होंने खुदा को बंद किया हुआ था, कोई वहां जा नहीं सकता था। काइन जाता था, सरदार काइन जाता था, और वो अपने लोगों की कुर्बानियां वहां गुजरानते थे, वो अपने लोगों की दुआएं खुदा की हुजूरी में गुजरानते थे, और अपने लोगों की उन सारी वो गुनाहों को खुदा की हुजूरी में लेकर जाते थे। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं फजल में आते हैं, और यहाँ खुदा का बंदा कहता है कि जब यीशु का लहू आपके ऊपर है तो फिर आपको पाक तरीन मकाम से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां यीशु का लहू है वही पाक तरीन मकाम है, जहां वो बहता है वही पाक तरीन मकाम है। और वही लहू मुझे हैकल में लेकर
जाता है, क्योंकि जिसकी बूंदें हमारी जिंदगियों बख्श देती हैं, जो हमारे अंदर जिंदगी बख्शता है, वो यीशु का लहू है। और हमारा सरदार कायम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारा सरदार कायम जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। जब हम कमजोर होते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा सरदार कायम वो कायम जो खुदा की हुजूरी में आता है, जो खुदा की हुजूरी में लेकर जाता है। खुदा का बेटा हमें हेवन में लेकर जाता है, खुदा का बेटा हमें खुदा के साथ मिलाता है, क्योंकि वो हमारा सरदार कायम है। और जब वो हमारा सरदार कायम है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई चीज मुझे बंद नहीं कर सकती, गुनाह मुझे रोक नहीं सकता, मौत मुझे अपने कब्जे में नहीं ले सकती, इसलिए कि सरदार कायम हमारे साथ है। आसमान के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाते हैं, फरदौस यीशु के नाम से खुल जाता है। जैसे यीशु अपना हाथ उठाता है आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हमसे प्यार करता है। यीशु के लहू में ताकत है। दुनिया में तमाम मज़ाहब जो हैं वो जिंदगी की बात करते हैं कि मरने के बाद आपको जिंदगी मिलेगी, मरने के बाद आपको ये मिलेगा, मरने के बाद आपको ये मिलेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो खुशखबरी है, जो गुड न्यूज है, जो तालीम है, वो हमें ये बताती है, मसीह खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, जिंदगी नहीं दूंगा बल्कि क्या करूंगा, हमेशा की जिंदगी दूंगा। और मैं तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। दूसरे मज़ाहब आपको जिंदगी का वादा करते हैं, लेकिन कोई भी आपके गुनाह मुआफ नहीं करता। यीशु कहता है मैं तेरे गुनाह मुआफ करूंगा, मैं इनको फिर याद ना करूंगा। और खुदा अपने कलाम में हमें ये खुशखबरी देता है, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए ये कहा है कि मैं तुम्हें निजात और जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें फिर अपनी हजूरी में लेकर चलूंगा। और खुदा अपने लोगों को जो है वो अच्छी चीजों से शेयर करता है। अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना मसीह खुदा को अपनी तरफ आते देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो उसने कहा देखो ये है खुदा का वाला जो दुनिया के गुनाह को उठाकर लेकर जाता है। खुदा अपने बेटे के वसीला से हमारी खताओं को माफ करता है। आप जब भी आपको खुदा की मोहब्बत देखनी है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, अगर आपने अंदाजा लगाना है तो आप यीशु की सलीब को देखें। और जैसे ही आप यीशु की सलीब को देखते हैं आपको समझ आ जाती है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। कोई शख्स भी अपनी जान नहीं देता, कलाम मुकद्दस में लिखा है कोई शख्स भी अपनी जान नहीं देता, और देगा तो उसकी ना कोई ना कीमत लेगा। लेकिन खुदा के बेटे ने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी। वो ये कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। खुदा का बेटा हमें जिंदगी देने के लिए है, वो हमारा निजात दहिंदा है। मसीह खुदावंद को जब हम कबूल करते हैं और उस पर ईमान लेकर आते हैं और उसे अपना खुदावंद मानते हैं, तो फिर खुदावंद कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। जब आप खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, अब यहां मुराद है खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानना। यहां ईमान है कि आप यीशु पर ईमान लाते हैं। ईमान इस तरह है जिस तरह ये विंडो है, अगर इस विंडो को आप खोल दें तो रोशनी आएगी। ये है ईमान। आप ईमान रखते हैं कि उस तरफ रोशनी है, और जैसे ही आप अपने ईमान की विंडो खोलते हैं रोशनी अंदर आती है और खुदा हम पर रहम करता है। और मैं आपको बताऊं गुड न्यूज ये है कि अगर आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, आप उस पर ईमान ले आते हैं, आप उसको अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं और अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश कर देते हैं, और आप ये कहते हैं क्या खुदा तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं, तो फिर याद रखें खुदा आपके माजी को, आपके हाल को, आपके मुस्तकबिल को, उन सारे गुनाहों को माफ करेगा, क्योंकि उसके पास कुदरत है। और मेरे साथ देखें जरा, ये 10वां बाब, इसी अब्रानियों का 10वां बाब, और उसकी जरा देखें 7वीं आयत। या खुदा क्या कहता है, फिर वो ये कहता है यहां से 17 यस, फिर वो ये कहता है
کہ ان کے گناہوں اور بے دینوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہوگی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ یس، خداوند یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اور بے دینی کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے، جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے، لائف ٹائم اس کی معافی ہے، کیونکہ جہاں بیٹا ہے وہاں زندگی ہے۔ جس کے ساتھ بیٹا ہے اس کی معافی ہے، جس کے ساتھ خدا کے بیٹے کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے خون کی مہر لگی ہے، اس کے ساتھ خدا کے پاک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا بندہ اگر گر بھی جاتا ہے تو خدا اس کو پھر کھڑا کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ ہم پہ اسٹیپ لگی ہوئی ہے یسوع کے لہو کی۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو خدا نے کہا کہ جہاں جہاں مہر لگی ہوگی، کراس کا سائن ہوگا، خون کی مہر لگی ہوگی، میں اس گھر کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اور جیسا ہی فرشتہ آتا ہے زندگی لینے کے لیے، اور جیسے ہی وہ اسٹیمپ دیکھتا ہے، خون کو دیکھتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں پہ خون کی اسٹیمپ دیکھتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلے گھر میں جاتا ہے۔ جہاں جہاں خون کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے، خون کا نشان لگا ہوتا ہے، خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر میرے اوپر بھی یسوع کے خون کی مہر لگی ہے، ابلیس نہیں حملہ کر سکتا، ابلیس چھو نہیں سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایوب کے بارے میں۔ ایوب بڑا راست باز آدمی تھا، ماننے والا خود شخص تھا، کامل شخص تھا، بہت بڑا خاندان۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ایوب کی جگہ پہ ہم ہوں تو بڑا مشکل ٹائم ہے۔ اس کے بہت بڑا ٹیبل ہوگا، کافی اس کے بچوں کے بچے جب کھانا کھاتے ہوں گے، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی اس کے پاس نہیں، وہ اس کی بیوی ہے۔ تو ہم خود اس کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، پہلے بات میں لکھا ہے کہ خدا نے ایوب کے، شیطان کہتا ہے اے خدا، وہ ایسے تے تعریف نہیں کرتا، تو نے اس کے چاروں طرف کیا لگائی ہے؟ باڑ لگائی۔ آج میرے اور آپ کے اوپر یسوع کی باڑ لگی ہوئی ہے، اور جیسے ہی خون کی باڑ لگی ہوئی ہے، ابلیس کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو چھوئے؟ وہ چھو نہیں سکتا، ہمارے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ یسوع رہتا ہے۔ سادھو سندر سنگھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور ایک دن اس کو جادوگر ملا، اور یہ اپنی کتاب میں اس نے ذکر کیا اس کا۔ تو جادوگر نے اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع کو ماننے والا ہوں۔ اس نے میں کون؟ اس نے کہا میں جادوگر ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا میں یسوع کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا یسوع بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا جادو بڑا ہے، میں ابھی تجھے سبق سکھاتا ہوں۔ تو وہ جادوگر سندر سنگھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جادو جو تھا، وہ جادوگر شخص اس پر منتر پڑھنا شروع کر دیا، اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا، ایک دفعہ منتر پڑھا، دو دفعہ منتر پڑھا، کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میری پاکٹ میں بائبل ہے۔ اس نے بائبل نکال کے دی، اس نے کہا بائبل کو سائڈ پہ کر دو۔ پھر وہ جادوگر منتر پڑھنے لگا، منتر پڑھ رہا، پھر اس پہ اثر نہیں ہو رہا سادھو سندر سنگھ پر۔ اور سادھو سندر سنگھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پھر اس نے کہا تیرے پاس ابھی بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کراس ہے۔ جب اس نے کراس بھی پڑھے کر دی، پھر اس جادوگر نے کہا اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا میرے جادو سے، اور میں اب تجھے فنا کروں گا، اور میں تجھے سزا دوں گا۔ تو نے یسوع کا نام نعرہ لگایا ہے، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ جادو میں کتنی طاقت ہے۔ پھر جادوگر نے دوبارہ اس پر منتر پڑھنا شروع کیا، اور منتر پڑھتا جا رہا، منتر پڑھتا جا رہا، سادھو سندر دعا کرتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے سب کچھ لے لیا۔ اس نے کہا تو نے سب کچھ لے لیا، لیکن میرے دل کے اندر یسوع ہے، تو اس کو کیسے نکالے گا؟ جب یسوع آپ کے اندر ہے، کوئی جادو، کوئی ابلیس، کوئی بدلو، کوئی گناہ، کوئی مخالفت آپ کو چھو نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے میں تیرے مخالفوں کو بھی تیرے دوست بنا دوں گا۔ ہم موت کی سائے کی وادی میں سے گزرو تو کسی بات سے نہیں ڈرے گا۔ اور پھر زبور 23 میں لکھا ہے کہ میں تجھے بحال کرتا ہوں، میں تجھے تازگی بخشتا ہوں۔ خدا کا بیٹا ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اس کا لہو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ جب یسوع کا لہو کی جہاں وہ بہتا ہے وہاں زندگی بہتی ہے، جہاں یسوع کا لہو ہے وہاں ابلیس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں سفر کر رہا ہوں تو مجھے یسوع کے لہو کو ماننا چاہیے۔ آپ یسوع کے لہو کو پکاریں، اور میں بتاؤں کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں سیل کریں،
اپنے آپ کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو, اے خدا میں اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو سیل کرتا ہوں خداوند, تیرے لہو میں باندھ دیتا ہوں. آج ابلیس ہمیں چھو نہیں سکتا, کیونکہ کلام پترس میں لکھا ہے, پترس کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح ہمیں کیا کرے, ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ کیا کرے, ہمیں پھاڑے, ہمارے ٹوٹے کرے, ہمارے حصے کرے. لیکن جیسے ہی ہم یسوع کے لہو کو مان لیتے ہیں, اے خدا آج دن کا آغاز میں تیرے نام سے کرتا ہوں, تیرے لہو سے کرتا ہوں. تیرا لہو آج مجھے پروٹیکٹ کرے گا, تیرا لہو آج مجھے سیو کرے گا. آپ دیکھیں گے جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو فتح ملے گی. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ یسوع کے لہو کو پکاریں, آپ کو روزگار ملے گا. ہم سفر کر رہے ہیں, خدا کا لہو ہمیں بچائے گا, کیونکہ یہ اس کے اندر طاقت ہے. اور یہی تو پاور آف بلڈ ہے, یہی تو طاقت ہے یسوع کے لہو میں, کہ وہ اپنے لوگوں کو سیو کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. اور جیسے ہی آپ یسوع کو مانتے ہیں, یسوع آپ کو کہتا ہے دنیا میں کوئی شخص آپ کو بچا نہیں سکتا, کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک وقت ہے, ایک حد ہے, لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک, خدا کی کوئی حد نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک, جب تک تو سفر کر رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. تجھے کوئی بلا چھو نہیں پائے گی, تجھے کوئی بیماری تجھے پکڑ نہیں سکتی, کیونکہ تو نے مجھے اپنا خدا بنا دیا. اب چیلنج دینا چاہتا ہوں آج شام آپ کو, اپنے آپ کو, اور وہ چیلنج یہ ہے, کیا میں خدا کو جانتا ہوں؟ جتنے بھی اکثر بیٹھے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ خدا کون ہے؟ یو نو, کیا اس سے میری دوستی ہے؟ کیا میں اس کو جانتا ہوں؟ کیا میرا شخصی طور پر خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا مجھے پتا ہے کہ خدا کیسا ہے؟ کیا میں یہ جانتا ہوں کہ پاک روح موجود ہے؟ کیا میں نے کبھی فیل کیا ہے کہ پاک روح ہے؟ کیا میں یہ جانتا ہوں کہ خدا موجود ہے؟ کیا کبھی میں نے خدا کو کہا کہ خدا مجھے فیل کروا کہ تم موجود ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ خدا کی حضوری سے دور ہیں. خدا کو کہیں, اگر آپ نے نہیں فیل کیا, آپ نے نہیں خدا کو محسوس کیا, اس کی حضوری کو نہیں محسوس کیا, تو پھر خدا سے کہیں, پاک روح کو کہیں, کیا پاک روح تو ہمیں یسوع کی حضوری دکھا, ہمیں یسوع کی حضوری کی محسوس کریں, ہم اسے جانیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے خدا کو جاننا. اور جاننے کے بغیر اگر مر گئے تو پھر آسمان پہ ہمارے دروازہ نہیں کھلے گا, پھر ابلیس ہی دروازہ کھولے گا. آج لوگ جتنا خدا کی پریچنگ ہو رہی ہے اتنا لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جتنی خدا کی منادی ہو رہی اتنی خدا سے لوگ کی دور ہو جا رہے ہیں. اور خاص کر پاکستانی جتنے کرسچنس ہیں, آپ ان کو دیکھیں, پورے امریکہ میں, لندن میں, کینیڈا میں, جہاں بھی آپ چلے جائیں, آپ کو گروپ بندی, سیاست, گاسپ, کیونکہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی, ہم نے خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ہے. چرچ میں آپ آتے ہیں, آپ خدا کی حضوری کو محسوس کریں. یہ چیزیں آپ کو نہیں بچائیں گی, بچائے گا تو یسوع بچائے گا. اور جو لوگ اپنے دماغوں کو اس طرح لے کر آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ جانا سب نے ہے, اور خدا کا بیٹا وہ مالک ہے, وہ زندگیاں جن کو خدا کا بیٹا لے گیا ہے. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میرے تعلقات زیادہ ہیں, میں بڑا لوگوں کو جانتا ہوں, میرے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتے ہیں, تعلق ہیں, لیکن خدا کے ساتھ زیرو. لوگوں کو زیرو کرو, خدا کو ہیرو کرو, خدا کے ساتھ تعلق بناؤ. لوگ آپ کو ایک وقت آئے گا چھوڑ دیں گے, خدا نہیں چھوڑے گا. ہم بائبل نہیں پڑھتے, ہم کتنے لوگ ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں. ابھی کسی سے پوچھو یہ کون ہے, پرانے ادب میں سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں ہم پڑھتے نہیں؟ نعرے لگانے یسوع دے کہ میں مسیح ہوں, بائبل کو میں نہیں جانتا, میں خدا کو نہیں جانتا. خدا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے, خدا کا بیٹا ہے, میں ایمان میں سنا ہے, پادری صاحب بتاتے ہیں, لیکن مجھے تجربہ نہیں ہے. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو پھر خدا کہے گا میں بھی ان کو نہیں جانتا, یہ کون ہے.
मरने से पहले हमें तजर्बा होना चाहिए। कलाम में लिखा है यू मस्ट बी बोर्न अगेन, यू डोंट हैव अदर चॉइस। आपको जरूरी है बोर्न अगेन होना, यीशु को जानना, वरना हेवन का दरवाजा नहीं खुलेगा। जितना मर्जी जोर लगाए, जितने मर्जी मोकमक आकर मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास डॉलर है, मैं खोल दूंगा आपको दरवाजा, नहीं खुलेगा। खुलेगा तो यीशु के नाम से, वो दरवाजा खुलेगा तो यीशु के नाम से, यीशु के लहू पर जिस पे मोहर लगी है यीशु की, उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। जिस पे यीशु की मोहर नहीं है उसके लिए दरवाजा भी नहीं खुलेगा। और खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता। दुआ करें खुदा मुझे आसमान बात, हम तेरा शुक्र अदा करें तेरी मोहब्बत की, तेरे प्यार की, तेरे रहम की, तेरे फजल को मान।